نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولذکر اللہ اکبر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب ذی وقار، حمد و صلوات کے بعد ہمارا ہفتہ وار درس قرآن، آج جس کا موضوع لا الہ الا اللہ کی فضیلت، قسط نمبر 3، اور اس سلسلے میں آج آخری قسط ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ العنکبوت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور ہر چیز سے اللہ کا ذکر بلند و بالا ہے۔ اللہ کا ذکر بلند و بالا ہے۔ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کون و مکان، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، علیکم بلا الہ الا اللہ والاستغفار۔ سرکار علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو حکم دیا ہے، اپنے امتیوں کو، وبحمد تعالی ہم سرکار کے کیا ہیں؟ اصل یہ ہے کہ ہمیں امتی بنایا گیا ہے بغیر مانگے، اس لیے ہمیں اپنا ہی پتہ نہیں کہ ہماری شان کتنی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں اس موضوع پہ عرض کرنا چاہوں گا۔ میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں، پہلے بھی کئی بار یہ بات سنی ہوئی آپ لوگوں نے، تفسیر روح البیان میں، تفسیر کا نام کیا ہے؟ اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں وہ جملہ۔ اس کے عرض کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ لوگوں کی شان کیا ہے۔ آپ لوگوں کی شان امتی ہونے کی وجہ سے، امتی ہونے کی، اللہ جل شانہ کے خزانوں میں، اللہ جل شانہ کے الوہیت کے بعد ظاہر ہے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ وحدہ، یہ منصب تو کسی اور کو ملے اس کا کہنے والا ہی مشرک ہوگا، کیونکہ وہ وحدہ۔ اللہ جل شانہ کی قدرت کے خزانوں میں، میں اپنے ناقص علم کے اعتبار سے یہ جملہ عرض کروں، ممکن ہے کہیں غلطی ہو، خصوصاً مفتیوں سے معذرت ہے جو ایم ہی خواہ مخواہ فتوے لگا دیتے ہیں، ان سے معذرت۔ 2-4 حرف ہم نے بھی پڑھے ہوئے ہیں تبھی یہ جملے عرض کر رہے ہیں، مفتیوں سے معذرت ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ کی قدرت میں، اس کے خزانوں میں جو منصب جو کسی کو دینے کے لیے ہیں الوہیت کے بعد، یعنی اللہ ہونے کے، اگر کوئی سب سے بڑا منصب ہے تو وہ منصب نبوت ہے یار۔ وہ منصب کون سا ہے؟
اللہ جل شانہ کے خزانوں میں اپنے بندوں کو دینے کے لیے اگر کوئی سب سے بڑا کچھ نہیں ہوتا، بولا کریں یہاں، منصب ہے تو اس منصب کا نام کیا ہے؟ ایک عام مسلمان اور ایک ولی کامل، اور پھر ولی سے آگے غوث، پھر اس سے آگے ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ کی بات کی میں نے، پھر ان سے آگے تابعین، ان سے مزید آگے صحابہ، ان سے آگے مطلق انبیاء کی جماعت، ان سے مزید آگے انبیاء میں سے اولو العزم رسول اور انبیاء، اور ان سب سے آگے مصطفیٰ کریم کی۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں، یہ نیچے سے اوپر کو میں گیا تھا رتبوں کے اعتبار سے، کبھی بھی کوئی بندہ یہ خواہش کرے گا کہ میرا جو اوپر والا رتبہ ہے، منصب ہے، یہ ختم کر کے مجھے نیچے پہنچا دیا جائے؟ کوئی بندہ خواہش کرتا ہے؟ اگر چاہیں تو میں آپ کو آپ کے خواہشوں کو ایک مثال دے دوں۔ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے وزیر اعظم بہت بڑا عہدہ ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی اسلام کے مطابق اس عہدے کو سنبھالے تو بہت بڑا عہدہ ہے کہ اس کو ثواب ملے گا مسلمانوں کی خدمت کرنے کے۔ وزیر اعظم حقیقت میں قوم کا خادم نوکر ہوتا ہے، حقیقت حال یہ ہے۔ اس لیے ہم نے کہا اگر کوئی اسلام کی روشنی میں اس منصب کو سمجھے۔ اب وزیر اعظم ایک جانب، وزیر اعلی دوسری جانب، اور ڈی سی او تیسری جانب، یار ایک سادہ سی مثال رکھی ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ ڈی سی او خواہش کرے کہ مجھے کیا بنا دیا جائے؟ وزیر اعلیٰ، مجھے کیا بنا دیا جائے؟ وزیر اعلیٰ کبھی خواہش نہیں کرے گا کہ مجھے کیا بنا دیا جائے۔ یہی بات میں نے پیچھے کہی تھی۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ کی خواہش تو ہوگی کہ مجھے کیا بنا دیا جائے، وزیر اعظم کی بھی بلا خواہش ہوگی کہ مجھے کیا بنایا جائے۔ مطلب کیا نکلا؟ اصول کیا نکلا؟ چھوٹے رتبے والے کی کوشش ہوتی ہے بڑے رتبے کی طرف جانے کی۔ میرے بھائی جب بات آ جائے نا مصطفیٰ کریم کی امت کی، تو پھر جو رب کے خزانوں میں سب سے بڑا رتبہ ہے وہ ہے رتبہ نبوت۔ ادھر چھوٹے سے اوپر کو جاتے ہیں، قربان جو مصطفیٰ کریم کی امت کی شان پہ اللہ کا اولو العزم رسولوں میں سے ایک پیغمبر رسول جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، تفسیر روح البیان۔ اب وہ بات سننا کہ اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑا رتبہ کیا ہے دینے کے لیے، اپنے بندوں کو دینے کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے، اے اللہ مجھے بنا دے امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی نبوت سے اونچا کوئی رتبہ نہیں، نبی ہو بھی موسیٰ علیہ السلام جیسا عرض کر رہا ہے، مولا مجھے تو اپنے محبوب کا امتی ہی بنا ڈال۔ اب تجھے سمجھ آئیے کہ اگر تو امتی ہونے کی حیثیت سے ہو، اپنے محبوب کی اتباع میں زندگی گزارنے کی حیثیت سے ہو، تو پھر ایسے نبیوں نے بھی خواہش کی ہے مولا اپنے اسی محبوب کا امتی ہی بنا دے۔ حالانکہ کائنات میں کوئی اوپر سے نیچے آنے کو تیار ہی، جو جانتے تھے اس امت کی شان، بھلے اتنا رتبہ رکھتے تھے، دعا کی مولا مجھے اپنے محبوب کا امتی ہی بنا دے، اپنے محبوب کا۔ ہماری شان تو یہ ہے سرکار کے توسل سے، لیکن یہ نصیب تب ہوگی جب سرکار کی نسبت اتم درجے کی ہوگی، جب سرکار کی عملی زندگی پہ ہم اپنی زندگی بسر کریں گے۔ جھوٹے نعروں تک کام نہیں چلے گا، جھوٹے نعروں تک کام، سرکار کی شریعت اور سنت کو اپنانے پر کام چلے گا۔ اب سرکار نے انہی لوگوں کو فرمایا جن میں شامل ہونے کی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟
یا اللہ مجھے بھی احمد کی امت ہی بنا دے، مجھے بھی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بنا دے، انہی امتیوں کو سرکار نے فرمایا علیکم یعنی الزم، تمہارے اوپر لازم ہے، تمہارے اوپر بے لا الہ الا اللہ، کس چیز کا وظیفہ کرنا لازم ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ جملہ یاد رہے، لا الہ جو ہے نا اس پہ وقف نہیں کرنا چاہیے، لا الہ ادھر آ کے ٹھہر جائیں، یوں نہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ، یہ وقف ٹھیک ہے، یہ وقف لا الہ الا اللہ، لا الہ، جب بھی کوئی بھائی ذکر کرے اس مسئلے کو ذہن میں بٹھا کے کیا کرے کہ میں کہیں لا الہ پہ تو نہیں رک رہا، میں کہیں لا الہ پہ تو، لا الہ کا معنی کوئی خدا ہے ہی نہیں، اور جب کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ تو پھر معنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پھر معنی بنتا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لہذا اس مسئلے کا تجوید کی روشنی میں خاص خیال کیا جائے جب آپ رکنا چاہیں۔ تو فرمایا تمہارے اوپر لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرنا الزم، فرمایا میں لازم کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ لازم کرتا ہوں۔ والاستغفار، فرمایا استغفار طلب کرنا بھی میں لازم کرتا ہوں۔ استغفار کا معنی یہ نہیں ہے استغفر، استغفار 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 استغفار، یہ معنی نہیں ہے ادھر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ معنی ہے۔ کوئی یہی نہ بیٹھا رہے اسی جملے کو لے کے استغفار استغفار، اول تو استغفار بنتا ہی نہیں ہے، لفظ استغفار ہے، باب استفعال کا مصدر ہے، باب استغفار، استغفار جملہ ہی نہیں ہے، کیا جملہ ہے؟ استغفار، مصدری معنی میں، استغفر یستغفر استغفار، کیا آئے گا؟ استغفار، استغفار تو کوئی جملہ ہی نہیں ہے، ہاں استغفر اللہ، ہاں یہ جملہ بنتا ہے، میں بخشش طلب کرتا ہوں، پھر واحد متکلم کا صیغہ بنے گا جب اس طرح ہم پڑھیں گے۔ تو کوشش کی جائے، سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ بھی پڑھو اور استغفار کی کثرت بھی، اب صرف اسی جملے پہ نہیں بیٹھنا، کم از کم اتنا پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو پیچھے پڑھ کے بتایا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے، تو کیا ہی کثرت کے ساتھ حدیث میں اس کی فضیلت منقول ہے، کثرت کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگلے درسوں کے اندر اس کی فضیلت پہ کلام آئے گا مزید انشاءاللہ الرحمن۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آگے فرمایا فَإِنَّ إِبْلِيسَ، اب غور بھی کریں نا کہ سرکار نے یہ جملے امت کو دیے کیوں ہیں، اب وجہ بھی سرکار فرما رہے ہیں، جب وجہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی کہیں گے کہ یار یہ تو پڑھنا چاہیے، یار یہ تو پڑھنا چاہیے، اور انہی کی فضیلتوں پر یعنی لا الہ الا اللہ کی فضیلت، استغفر اللہ کی فضیلت، لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی فضیلت، اور مختلف وظائف پر ہم نے ایک ادنا سی کوشش شروع کر رکھی ہے، ہم نے ایک ادنا سی کوشش شروع، اللہ کو منظور ہوا تو شاید ربیع الاول میں ہی وہ کوشش منظر عام پہ آ جائے، اگر اللہ کو بات ساری وہاں سے منظوری کی ہے، بات ساری وہاں سے منظوری کی ہے، ایک چھوٹی سی کوشش ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، وما توفیقی الا باللہ، کیونکہ اپنا تو عقیدہ یہی ہے۔ سرکار نے جو اگلے جملے فرمایا میں نے تم کو یہ کہا کیوں ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، استغفار کا یہی معنی نا، میں نے تمہیں کہا کیوں ہے؟ فَإِنَّ إِبْلِيسَ، بے شک ابلیس قال کہتا ہے، اس نے کہا ہے، ابلیس نے
کہا ہے اہلکت الناس بالذنوب، سرکار فرمانے ابلیس نے یہ کہا ہے، تو جن کو کہا ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے، انہوں نے ہمیں فرمایا لوگوں ابلیس یہ کہتا ہے اہلکت الناس، میں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ ابلیس کیا کہتا ہے؟ میں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ حدیث بڑی مزے کی ہے، ایماندار حدیث ہے، یاد کریں گھر جا کے بتائیں۔ میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے کیا کر دیا؟ دیکھیں نا سرکار نے فرمایا، وہ کہتا ہے بالذنوب، اہلک تو میں نے ہلاک کیا، کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس۔ الناسا کن کو؟ لوگوں کو۔ کس اعتبار سے؟ بالذنوب، گناہوں میں مبتلا کر کے، ان لوگوں کو گناہوں میں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ سرکار نے فرمایا پھر وہ آگے یوں بھی کہتا ہے، پھر وہ آگے وَأَهْلَكُونِي، اور ان لوگوں نے مجھے ہلاک کر دیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے مجھے ہلاک کر دیا۔ میں نے، شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو ہلاک کیا، کیا کر کے؟ گناہوں میں، نافرمانی والے کاموں میں۔ اور کہتا ہے پھر انہی مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ جنہوں نے مجھے ہلاک کر دیا۔ اب اس کا ہلاک کرنا تو سن لیا کہ اللہ کی نافرمانی میں لگا دیتا ہے۔ اب مسلمان شیطان کو کس طرح ہلاک کرتا ہے یہ سنو۔ سرکار نے فرمایا یہ ابلیس کہتا ہے مسلمانوں میں کچھ نے مجھے ہلاک کر دیا بے لا الہ الا اللہ، بے لا الہ، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا لگا کے مسلمانوں نے مجھے کیا کر دیا ہے؟ شیطان ہلاک ہوتا ہے۔ باطنیت اور روحانیت کی دنیا میں یہ شیطان کو مارنے کا آلہ ہے، یہ شیطان کو اپنے آپ سے دور بھگانے کا آلہ ہے۔ میرے بھائی یہ کچھ چور، ڈاکو، پیر یا ڈھنگے پیر کا دیا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ تو وہ وظیفہ ہے جو سارے نبیوں کے امام اور سردار نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میں اکثر رونا روتا ہوں، ان چوروں کے پاس نہ جائیں، ان ڈاکوؤں کے پاس نہ جائیں، ان جعلی پیروں کے پاس۔ اس وقت 1000 پیر اکٹھا کرو، 999 جعلی ہیں۔ حالانکہ میں خود سنی ہوں، حالانکہ میں خود کیا ہوں؟ سنی ہوں، یا رسول اللہ کہنے والا ہوں، غوث اعظم کا غلام ہوں، لیکن جہلا پیروں اور جہالت اور بس وڈیرے جو اسی طرح کرتے چلے آ رہے ہیں، میں اس جہالت اور رسم کا قائل نہیں ہوں، میں قائل ہوں قرآن و سنت کا۔ میری بات کو اگر کسی پیر صاحب کو تکلیف ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں ٹھکرانا چاہے، دلائل سے ثابت کرے، میں رجوع کے لیے تیار ہوں۔ تمہارے ہاں تو عزت اسی مرید کی ہے جو تمہاری جیب زیادہ گرم کرے۔ جتنی زیادہ ان کی جیب گرم کرتے جاؤ گے اتنی عزت پاتے جاؤ گے۔ کیا یہی پیری مریدی کا نام ہے؟ کیا مرید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے پاس 20 لاکھ روپے کی گاڑی ہو جس پہ چڑھ کے جائے؟ ان کے درباروں پہ، ان کے سجادے نشینوں کے پاس ملاقات کے لیے، ان کے قریب بیٹھنے کے لیے تو ضروری ہے آپ کے پاس اتنی لمبی چوڑی گاڑی ہو، جب آپ وہاں سے ہو کے 20-25 ہزار کا نذرانہ پیش کر کے ہیں۔ اگر آپ عام گاڑی پہ چلے گئے تو آپ کے ساتھ سلام لینے کو پیر صاحب تیار نہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہو تو پیر صاحب آپ سے ایک ہاتھ یوں ملا کے، پھر وہ بے حس ساتھ اس نے ٹیشو پیپر رکھا ہوا، اس سے اپنے ہاتھ کو صاف کرتا۔ یہ پیری مریدی ہے اسلام میں۔ اول تو ان کا کردار ہی سارے کا سارا اسلام کے خلاف۔ یہ رونا میں ایسے نہیں روتا، اس رونے کی ضرورت ہے اس وقت علماء کو۔ علماء روئیں لوگوں کے سامنے یہ رونا۔ خدا کے لیے نہ جایا کرو ان کے پاس، یہ تمہاری تقدیریں نہیں بدل سکتے، یہ تمہاری روزی تمہیں نہیں دلوا سکتے۔ روزی دینے والا اللہ ہے، تقدیریں بدلنے والا اللہ ہے۔ ہاں اگر کوئی واقعی ولی کامل ہو، اس کی دعا سے کام ہوتے ہیں، اس کی دعا سے کام۔ اسی لیے کہتے ہیں کبھی کام پڑ جائے تو چلے جایا کر داتا کی نگری میں،
कभी को मुश्किल आ जाए चला जा हकबो सुल्तान, कभी को मुश्किल आए चला जा पीर बारू रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे, पीर शिवाग रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे, इमाम अहमद रजा खान साहब के दरबार पे, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के दरबार पे, ख्वाजा गरीब नवाज के, अल्लाह की उन सब पे करोड़ों रहमतें। इन चोरों के पास ना जाया कर, इन चोरों के पास। यह वजीफा सरकार मदीना ने अता फरमाया है। फरमाया शैतान कहता है जब सरकार के उम्मती ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाते हैं, ये मुझे हलाक कर देते हैं, ये मुझे क्या कर देते हैं? नंबर 1। नंबर 2 फरमाया वल इस्तिग़फ़ार, कहता है जब मुसलमान इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है ना, मैं हलाक हो जाता हूं। मैं क्या हो जाता हूं? हलाक हो जाता हूं। अब समझ लिया आपने इब्लीस हमें किस तरह हलाक करता है? अपनी हलाकत से खबरदार रहो। समझो रसूलुल्लाह का उसलूब इस हदीस में उम्मत को सिखाया जा रहा है हलाक ना हो जाना। तुम्हें बता रहा हूं हलाकत क्या है, उम्मत को समझाया जा, हलाक ना हो जाना, तुम्हें बता रहा हूं हलाकत। फरमाया हलाकत यह है कि तू अल्लाह की नाफरमानी वाले काम करे, तू अल्लाह की नाफरमानी वाले, फिर तू हलाक हो गया, फिर तू क्या हो गया? अब अपने आप पे गौर करो, इस सरकार के फरमान की रोशनी में कितने हैं जो इस हलाकत से बचे हुए हैं? कोई किसी मर्ज में मुब्तला है तो कोई किसी मर्ज में मुब्तला है। जब गौर करेंगे तो ये सारी बातें आपके ज़मीर आपको बताएंगे। ज़मीर, क्योंकि ज़मीर सच्ची बात बंदे को बताता जरूर है जो मुसलमान, आगे वो ना माने तो उसकी अपनी किस्मत। अपने ज़मीर से ही पूछ ले कि मैं जो नमाज नहीं पढ़ता, और सरकार फरमा रहे हैं कि बंदे की हलाकत इसमें है कि बंदा अपने रब की क्या करे? नाफरमानी करे। यार बोल तो सही, अपने रब की क्या करे? अब अपने आप से पूछ, मैं जो नमाज नहीं पढ़ता, मैंने अपने आप को हलाक किया कि नहीं किया? थोड़ी सी ऊंची बोल। अपने आप से पूछ, मैंने जो ज़कात को अपने आप पे चट्टी समझ रखा है, मैंने अपने आप को हलाक किया कि ना किया? हालांकि अल्लाह का हुक्म है, फर्ज है ना। अपने आप से पूछ, ए गाड़ियों के चक्करों में पड़ने वालों, ए बैंक बैलेंस और प्लाट की कसरत के पीछे मरने वालों, ए बड़ी बड़ी फैक्ट्री और तिजारत को बढ़ाने वालों, ए 24 घंटे पैसे पैसे के लिए मुंह खोलने वालों, अपने आप से पूछो, जिसके पास 3-3.5 लाख रुपया हो उस पे हज फर्ज है। अपने आप से पूछ, तू तो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाई जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, तू हज पे गया? अगर नहीं गया तो तूने अपने आप को, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही? अपने आप से पूछ, तेरी बेटी है, तेरी बीवी है, तेरी बहन है, इस्लाम की रोशनी में वो बापर्द नहीं है, तूने अपने आप को बमाया, अपने अहल अयाल को हलाक किया कि ना किया? अपने आप से पूछ, तू मुस्लिम था, तेरे घर में निसाब मुस्तफा करीम की शरीयत का चलना चाहिए था, तेरे घर में निसाब कुरान और सुन्नत का होना जरूरी था। अपने आप से पूछ, इस मीडिया के जरिए तेरे घर में यहूद और नसारा का निसाब चलता है कि नहीं चलता? आप सोच ही नहीं सकते, यहूदियों की, ईसाइयों की इतनी लंबी लंबी सोचें हैं, इतनी लंबी लंबी साजिशें हैं आप लोगों की, इस्लाम वाली सीरत को लूटने के लिए, इस्लाम वाले किरदार को लूटने के लिए। ये सबसे बड़ी साजिश कुफार की ये है, मीडिया के जरिए इनके नौजवानों को तबाह बर्बाद कर दो। जब इनकी नस्लें आएंगी उनको रसूलुल्लाह के तरीके पे चलते हुए शर्म महसूस होगी, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी जो यहूदियत ईसाईयत को देखा होगा, उनकी शक्ल होगी तो फिर यहूदियों जैसी, उनका लिबास होगा तो यहूदियों जैसा, उनका किरदार होगा तो यहूदियों जैसा। मैं पूछता हूं, अभी इतना ज्यादा देर यहूदियों के इस मंसूबे को नहीं हुई, इसके बावजूद मैं पूछता हूं, जिस कोशिश में उन्होंने कोशिश की थी, आज मुसलमानों के बच्चों पे वो रंग यहूदियत का नजर आता है कि नहीं आता? जरा ऊंची बोल दें। आपको तो नहीं कह रहा, जो भी इस तरह, मैं तो उसको कह रहा हूं, यहूदियत और ईसाईयत का रंग, यहूदियत ईसाईयत का किरदार, उनकी गंदी सीरत मुसलमान बच्चियों और बच्चों से झलक रही है कि नहीं?
آخر امریکہ میں بیٹھ کے یہاں تک پہنچی کس طرح ہے؟ یہی میڈیا ہے نا میرے بھائی. کبھی سوچا ہے تو نے میں کن کے طریقوں پہ چل رہا ہوں اور امتی کن کا ہوں اور میں بندہ کس کا ہوں, میں کس مالک کی فرما برداری کرتا ہوں, میں کس شیطان کے پیچھے پڑا ہوا ہوں؟ کبھی اپنے آپ سے پوچھا ہے؟ کتنا شفیق آقا ہے. فرمایا میں تجھے بتا رہا ہوں تیری ہلاکت کیا ہے, اس کی نشانی کیا ہے. فرمایا تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے اندر رب رسول کی نافرمانی والے کام ہیں. اب میں پوچھتا ہوں 24 گھنٹوں میں ہمارے گھر میں کتنا اسلام ہے, ہماری سیرت میں کتنا اسلام ہے اور کتنا یہودیت اور عیسائیت ہے؟ میں ہاتھ تو کھڑے نہیں کرواتا, اتنا ضرور آپ کو عرض کرتا ہوں اپنے دلوں میں جھانک کے اس بات کو سوچنا ضرور. آخر ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں یار. ہم رسول اللہ کو ماننے والے ہیں, اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. پھر کام ہوں ایسے تو کیا انسانیت مسلمانیت اسی چیز کا نام ہے؟ میرے بھائی یہ یہودی یہ عیسائی ہمیشہ سے اسلام و اہل اسلام کے دشمن رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے. یہ مختلف سازشیں ہیں اسلام کی سیرت کو لوٹنے کے لیے. پہلے صرف سیرت پہ کلام تھا میڈیا پہ, اب آپ کے عقائد اور ایمان پہ بھی کلام ہوتا ہے. کبھی کسی کی شان میں گستاخی میڈیا پہ آ رہی ہے, کبھی کسی کی شان میں گستاخی میڈیا پہ آ رہی ہے. آپ کو آخر کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کب سمجھ آئے گی؟ جب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے لوگ. آخر اس زہر کو اس گند کو کب تک اپنے گھروں میں سجائے رکھو گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کے گھر میں کون ہے جو یہ کام کرنا چاہے؟ میں روزانہ اس کے گھر میں جتنی دولت ہے نا اس کو آگ لگا کے آ جاؤں گا. بتاؤ کتنے بھائی مجھے اجازت دیتے؟ دنیاوی دولت کی بات کی ہے, میں ڈپٹی میں دوں گا, آنے جانے کا کوئی خرچہ بھی نہیں لوں گا. آؤں گا آگ لگاؤں گا, آپ کا زہری دنیاوی کیا کروں گا؟ نقصان. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ سے, اس کا کوئی خرچہ کوئی پیسے, یہ جو وہاں تک کنیکشن پہنچے گا آپ اس کو جلانے کا, نقصان کرنے کا, ہلاک کرنے کا, اس کے آپ سے پیسے بھی نہیں لوں گا. کتنے بھائی ہیں جو مجھے اجازت دیتے ہمارے گھر میں آ کے نقصان کر جایا کر؟ صرف 100 روپے کا روزانہ نقصان کروں گا, زیادہ بھی نہیں. کوئی ہے؟ کیوں نہیں اجازت دیتے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقصان دہ کام ہے. یہ کام کیا ہے؟ اور بھائی 100 تجھے سمجھ آتا ہے نقصان دہ؟ روزانہ تیرے گھر میں کروڑوں گناہ اور لعنتیں اترتی ہیں اس میڈیا کے ذریعے, تجھے وہ دینی نقصان سمجھ نہیں آتا جس کے تو کنیکشن کے نقصان کروانے کے پیسے بھی دیتا ہے؟ نقصان کروانے کے کنیکشن کے کیا دیتا ہے تو؟ تجھے وہ نقصان نہیں سمجھ آیا؟ 100 روپے کی اہمیت تیرے ہاں اتنی ہے کہ تو کہتا نہیں جی یہ نہیں ہوگا, اور اتنا بڑا تیرے گھر دینی نقصان ہو رہا ہے. کبھی بے پردگی کی دنیا میں, کبھی گانے باجے کی دنیا میں, کبھی جناب فلم اور ڈرامہ کی دنیا میں, کبھی کسی اعتبار سے کبھی کسی اعتبار سے تجھے اس نقصان کی سمجھ نہیں آتی, نمبر 1. یا تجھے اس نقصان کا پتہ نہیں, نمبر 2. نمبر 3, یا تو اس معاملے میں بس جو میرے جی میں آئے گا کروں گا, اس چیز کا کہیں شکار تو نہیں ہو گیا. تو ان میں سے پہلی 2 تو میرے خیال میں سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی کہ تجھے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ نقصان ہے. پتہ تجھے ہے, علم تجھے ہے, آپ سب جانتے ہیں. بات وہی تیسری آ نکلے گی کہ ہم غفلت کا شکار ہو گئے. ہم غفلت کا, اللہ کا خوف نہ رہا, مصطفیٰ کریم کا حیا نہ رہا, خوف خدا نہ رہا, بس جو جی میں آئے گا کریں گے. بھائی یہ تو پھر درندگی ہے, یہ انسانیت نہیں ہے. جا کے بندہ کہ میں مسلمان ہوں, یہ تو انسانیت بھی نہیں ہے. کوئی انسان اپنا نقصان کرنا برداشت, ایک مشرک کے پاس چلے جائیں اس کو کہیں ہم تیرا روزانہ کے 100 کا نقصان کریں گے, وہ کہے گا آپ کا دماغ خراب ہو گیا. یہ انسانیت کہ انسان اپنا نقصان یا کسی کا کرنا, بھائی مسلمان اس سے اگلا سٹیپ ہے. مسلمان وہ ہے جو نہ دینی نقصان ہونے دیتا ہے اپنا, نہ کسی کا کرتا ہے, نہ دنیاوی نقصان ہونے دیتا ہے, نہ کسی کا دنیاوی نقصان. یہ ہے مسلمان, یہ ہے
پتہ نہیں ہم نے کس چیز کا نام عشق رسول رکھا ہوا. میری تو سمجھ سے کام بالا تھا، کیونکہ سمجھ ہماری ہوگی ہے چھوٹی. ہمارے پاس اتنا علم ہے نہیں جتنے لیول کے بڑے مفتیوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے معاشرے میں. ہر بندہ ہی تو مفتی اعظم ہے، تو پھر یہاں کے طالب علم ان کے سامنے کیا کریں؟ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ بن گیا، ادھر طالب علم ہے ادھر مفتی اعظم ہوتے ہیں، تو پھر مفتیوں کو طالب علم تو کسی صورت بھی نہیں سمجھا سکتا. یہی وجہ میری سمجھ میں یہ کہ ان مفتیوں کو سمجھ آتی ہی نہیں ہے. انہوں نے کرنی اپنی مرضی، آپ جو مرضی قرآن و حدیث ان کو سنا لو، کرنی اپنی مرضی. خدا کا نام لو، یہ زندگی مختصر ہے. یہ زندگی کیا ہے؟ آج نہیں تو کل ہمیں جانا ہی پڑے گا. آج نہیں تو کل ہمیں جانا ہی پڑے گا. پیر بارو شریف رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین، خواجہ خواجگان، پیر طریقت، راہبر شریعت، ولی کامل، اور 5-6 ضلعوں میں سب سے زیادہ دین اسلام کا کام کرنے والا بندہ خواجہ فقیر محمد باروی رحمت اللہ علیہ رات کے انتقال فرما چکے. کسی دن ہمارے بارے میں یہی کہا جائے گا. اتنا بڑا سجادہ نشین، پورے ملک میں، ملک سے باہر جن کے مریدین ہیں، اور وہابیت دیوبندیت جن کے نام سے لڑ جاتی ہے، اتنا وہ بندہ دین اسلام کا کام کرنے والا، سینکڑوں کی تعداد میں جس بندے کے جامعات ہیں جن میں ہزاروں طلباء و طالبات پڑھ رہے ہیں، آج دنیا سے وہ بھی چلا گیا. اور یہ حقیقت ہے، آج ہی وہ چلا گیا. ابھی جنازے کا شیڈول آئے گا. یہ حقیقت مسلمہ ہے. تو ہم نے بھی جانا ہی ہوگا. اتنے بڑے اولیاء جب جا رہے ہیں تو ہم کب تک رہیں گے؟ میرے بھائی، بندگی یہی ہے کہ اس زندگی کو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ڈھال دے. اس زندگی کو رسول اللہ کی سنت کے. اگلی بات بھی سن، شیطان پھر ایک وار کرتا ہے جس کا شکار آج اکثریت ہمیں نظر آتی ہے. پہلے اس نے کیا کہا؟ میں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں لگا کر ڈال کر. پھر اس نے کیا کہا؟ انہوں نے لا الہ الا اللہ کی اخلاص کے ساتھ ضربے لگا کے، اور استغفار کی اخلاص کے ساتھ ضربے لگا کے مجھے کیا کر دیا؟ اخلاص کا مطلب پچھلی قسط میں ہم نے عرض کیا، مجھے ہلاک کر دیا. پھر کہتا ہے فلما رأیت ذالک، جب میں نے ان کو دیکھا کہ ان کو بھی طریقہ آ گیا ہے مجھے ہلاک کرنے کا، سرکار نے فرمایا، یہ کہتا پھر میں یہ کرتا ہوں، اہلکتہم بالاہواء، میں پھر ان کو جھوٹی خواہشات میں مبتلا کر دیتا ہوں. میں پھر ان کو ہلاک کرتا ہوں جھوٹی خواہشات میں مبتلا کر کے. کس حیثیت سے؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، میں ان کے ذہن میں یہ بات داخل کر دیتا ہوں تیرے جیسا تو ہدایت یافتہ ہی کوئی نہیں ہے. میں اب ان کو ہلاک کرنے کا یہ طریقہ اپناتا ہوں، تیرے جیسا تو عاشق رسول ہی کوئی نہیں، تیرے جیسا تو عاشق ہے. حالانکہ وہ ہوتا فاسق و فاجر ہے، نہ اس کا چہرہ سرکار جیسا، نہ اس کی نماز کی پابندی، نہ زکوٰۃ کی پابندی، نہ تلاوت کلام مجید، نہ والدین کے حقوق کا پاس، نہ مسلمان اور پڑوسیوں کے حقوق کا پاس، نہ چغلی غیبت سے بچنے کا کوئی انداز، کوئی کام نہیں. لیکن میں ان کو اس طرح ہلاک کرتا ہوں. کہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں تو نہیں کہہ رہا، آپ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ رہا ہوں. جس سنی کو اعتراض ہے اپنے محبوب علیہ السلام کی حدیث پہ کرے. بہت سارے جوان بار میں نے سنا ہے، ان کو جی ہمارے سوا کوئی بات ہی نہیں آتی، ہمارا ہی رگڑا نکالنا ہوتا. بھائی اگر میں اپنے سامعین کو ہی نہ دین سمجھاؤں تو بتاؤ کن کو جا کے سمجھاؤں؟ آخر میں نے بھی تو کل جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ میں جو ادھر آ کے بولتا ہوں مجھے اس کا جواب دینا ہوگا. کتنا صحیح کہا کتنا غلط. تو آپ کو خوش کرنے کے لیے میں رب رسول کو کیوں ناراض کروں کہ غلط طویلیں کر کے آپ کو خوش کر دوں؟ کیونکہ آپ جو میلاد جو کرتے ہیں بس نماز کی ضرورت نہیں، آپ تو جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے. میرا دماغ خراب ہے، میں غلط فتویٰ دوں آپ کو؟ روزانہ میلاد کروا لیں آپ، ایک نماز بھی چھوڑ دینا سال کے میلادوں کا اتنا فائدہ نہیں جتنا ایک نماز کے قضا کرنے کا نقصان. کیونکہ میلاد مستحب ہے، نماز فرض عین ہے. نماز فرض ہے، نماز پہلے ہے. میلاد نہ بھی ہو تو قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہوگا کہ تو نے میلاد کیوں نہیں کیا تھا. تو نے میلاد اس مروجہ صورت میں
آپ سے سوال ہوگا تو نماز کے متعلق۔ میرے بھائی اس آخری جملے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کہتا ہے جب وہ یہ کرتے ہیں پھر میں ایک اور طریقہ اختیار کر لیتا ہوں، ہوتے گمراہ ہیں ان کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہوں تیرے جیسا تو عاشق رسول ہی کوئی نہیں، تیرے جیسا تو وہ انہم مہتدون۔ دیکھیں یہ جملے حدیث مبارکہ کے، وہم یحسبون، اور میں ان کو اس طرح ہلاک کرتا ہوں، فلما رأیت ذالک، جب دیکھتا ہوں کہ وہ کلمے کے ذکر سے مجھے ہلاک کر رہے ہیں، استغفار سے مجھے کیا کر رہے ہیں ہلاک، جب میں یہ دیکھتا ہوں اہلکتہم بالاہواء، میں پھر ان کو جھوٹی خواہشات میں مبتلا کر دیتا ہوں، جھوٹے خیالات میں ان کو گم کر دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہم یحسبون، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، وہ یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں اپنے کہ انہم مہتدون، ہمارے جیسا تو ہدایت والا ہی کوئی نہیں، ہمارے جیسا تو عاشق رسول ہی، ہمارے جیسا تو نیکوکار پرہیزگار متقی ہی۔ شیطان کہتا ہے میں پھر اس طرح ان کو ہلاک کر دیں، میں پھر اس طرح ان کو۔ اور آج اکثریت کی حالت یہی ہے، جو تہجد پڑھ رہا ہے نا وہ سمجھتا ہے میں نے کوئی سر پہاڑ پہ اٹھا، میں نے کوئی پہاڑ کو سر پہ رکھ کے اٹھا ڈالا ہے، میرے جیسا کوئی متقی ہے؟ جب تو نے اتنے جملے کہے تیری ساری عبادت برباد ہو گئی۔ اس کی جناب میں تو ہر حال میں یہی کہنا ہوتا ہے میرے جیسا مجرم ہی کوئی نہیں، میرے جیسا عاجز بندہ ہی کوئی نہیں، میرے جیسا نافرمان ہی کوئی نہیں۔ اس کی بارگاہ میں تو ہر وقت یہ شیطان ان چکروں میں ڈال دیتا ہے۔ ایک بندہ اگر 4 بجے اٹھنے کا آتی ہے، اکثریت کی حالت آپ نے دیکھی ہوگی، پوچھیں آپ یا نہ پوچھیں، کام شروع ہے، الحمدللہ ہم تو صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، الحمدللہ ہم تو یہ پڑھتے ہیں، تجھ سے کس نے پوچھا ہے بھائی؟ اور جن کو سعادت ہوتی ہے وہ پھر بتایا نہیں کرتے، جب بتاتے تو پھر شیطان آ جاتا ہے تو تو بڑا ہدایت یافتہ ہے، تبھی تو بتا رہے، ورنہ کیا ضرورت ہے مجھے بتانے کی، جب میں نے سوال ہی نہیں کیا، جب میں نے اس بندے سے سوال ہی نہیں کیا، مجھے کیا ضرورت ہے اپنی پوشیدہ عبادت کے بارے میں بتانے کی؟ شاید اس لیے بتا رہا ہوگا کہ اس کے ہاں میری کوئی عزت بن جائے گی، تو بس یہی تو ریاکاری ہے، بس یہی تو۔ میرے بھائی اللہ کو تیری وہ عبادت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جب تو عبادت کرے تیری حالت کو تیرا رب دیکھے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ کر چکا، فرمایا جب بندہ 2 رکعت اس انداز میں پڑھتا ہے کہ بندے کو رب کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، رب فرماتا ٹھیک ہے ہم نے بھی تیری بخشش کر دی ہے، ہم نے بھی تیری بخشش کر دی ہے۔ خدا کا نام لو، شیطان کے مختلف پوشیدہ وار ہیں، ان واروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ دیکھیں سرکار علیہ السلام کا ہمارے اوپر کتنا کرم ہے، کتنا شفیق مہربان آقا علیہ السلام کہ ایک ایک بات بتائی، کبھی یوں تم پہ وار کرے گا تو کبھی۔ پہلے نافرمانی وہ ہر بندے کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا۔ پھر کیا کرتا ہے جب دیکھتا ہے یہ میرے اس جال میں نہیں پھنسے، پھر ان میں جھوٹی اور غلط قسم کی خواہشات اپنے بارے میں غلط گمان ڈال دیتا ہے۔ اب تیرے جیسا کوئی عاشق رسول نہیں، جنت تو تیری پکی ہے، کیا ضرورت ہے اس طرح کرنے؟ تو یہ کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے، تو یہ۔ بھائی تیرے جیسا عاشق ہی کوئی نہیں، تیرے جیسا متقی کوئی نہیں۔ یہ باتیں آخر فاروق اعظم جیسی ہستی کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ ان پہ شیطان کا وار چلتا۔ یہی باتیں آخر شہنشاہ صداقت ابوبکر صدیق کی سمجھ میں کیوں نہ آئی؟ کیونکہ ان پہ شیطان کا وار چلتا۔ یہی باتیں آخر غوث اعظم کی سمجھ میں کیوں نہ آئی؟ جب آپ فرماتے ہیں میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، بادلوں سے آواز آتی ہے، بادلوں سے۔ آج کے کسی فاسق و فاجر پیر کو آ جائے تو میرے خیال میں شاید وہ سمجھے میں تو 7ویں آسمان سے آگے عرش اعظم تک جا پہنچا ہوں۔ غوث اعظم کو بادلوں سے آواز آئی، اے ہمارے بندے عبد القادر، بڑی عبادت تو نے کی، بڑی ریاضت تو نے کی، بس آج کے بعد عبادت کو چھوڑ دے، ہم تجھ سے راضی ہو گئے، ہم تجھ سے۔ علم تھا تو بچ گئے نا، علم تھا تو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ارے لانتی تجھ پہ لعنت ہو، ارے لانتی تجھ پہ۔ فرمایا جب مصطفیٰ کریم جیسی ذات اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، ساری رات قیام میں کھڑے ہیں، جب اللہ نے ان
चांद को इबादत से मुस्तस्ना न किया तो गौसे आजम कौन होता है जिसको ये कहा जा रहा आज के बाद इबादत ही ना किया कर? फरमाया ये रब की आवाज नहीं है इब्लीस, ये शैतान की आवाज है। आज के सारे चोर पीर हैं इसी सीरत के मालिक, नमाज का पता नहीं, शरीयत का पता नहीं, पीर और बाबे बने हुए। इन बेहिस्सों को सर पे चढ़ा रखा है तो जोहला अहले सुन्नत की आवाम ने चढ़ा रखा है। अगर ये जाना छोड़ दें तो यही पीर सड़कों पे आपको मजदूरी करते हुए नजर आएंगे। ज़ाहिर है रोटी तो खानी है कि नहीं खानी, यही आपको नजर आएंगे मिस्त्रियों के नीचे खड़े होके, कभी सीमेंट उठा के दे रहे होंगे तो कभी ईंटें उठा के दे रहे होंगे। ये जालिम, ये डाकू जो आपको लूटते हैं, खुदा की कसम अगर सुन्नी इनके पास जाना तर्क कर दे तो इनको मजबूरन अपने आप को बचाने के लिए मजदूरी करनी पड़े। और तो ये किसी खाते के हैं ही नहीं, इनको तो सिर्फ लूटना आता है, झूठ बोल के लूटना। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस मौजू की आज आखिरी हदीस मुबारक है और बल्कि आज किस भी आखिरी ही है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सरकार अलैहिस्सलाम ने एक बंदा हो, एक जो अपने घर में बैठकर पैसे तकसीम कर रहा हो, क्या जितनी देर भी, फर्ज किया 2 घंटे उसने लाइन लगवा दी, और भी जिसको जितने पैसे जरूरत है मैं देने के लिए, और फी सबीलिल्लाह, कर्ज नहीं, सूद नहीं, वापसी भी नहीं देने, अल्लाह की रजा के लिए तैयार हूं। लाइनें लगेंगी कि नहीं? ऊंची तो बोले। अगर वो कहे जी सिर्फ आजकल के मौसम में रात को 2 बजे मिलेंगी, ये दिरहम और दिनार, ये पैसे रात को कितने बजे मिलेंगे, और दूंगा भी उसी को जो सिर्फ बाहर सर्दी में खड़ा रहे, और सर्दी में खड़े होने वालों में से भी जिसने चादर ली उसको नहीं दूंगा, तो क्या ख्याल है लाइन लगेगी इन शराइत के साथ के नहीं? बड़ी हिम्मत है यार फिर तो लोगों की, पैसों के लिए इतना कुछ करने को तैयार। अल्लाह के फरमान, अल्लाह के हुक्म के मानने के लिए इस तरह की कोई शर्त भी नहीं है। अल्लाह फरमाता है तुझे गर्म कपड़े की जरूरत है, हम पैदा कर देंगे। तुझे गर्म कपड़े की जरूरत है, हम सूरह नाल को पढ़ो ना, सूरह नाल में पढ़ रहा हूं। तुझे सर्दी लगेगी, हम तेरे लिए गर्म लिबास का एहतमाम कर देंगे। तुझे गर्मी लगेगी, हम तेरे लिए उसका बंदोबस्त कर देंगे। तुझे फला फला मसला बनेगा, हम उसका तेरे लिए बंदोबस्त करते हैं। ऐ मेरे बंदे बस मेरी इबादत ही करते रहा कर। लेकिन उधर नहीं है तैयार, इधर रात सर्दी में 2 बजे बाहर, वो भी उसने शर्त लगाई कि चादर वगैरह लेने की इजाजत, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। ये सब तैयार है, ये सब क्या है? सरकार ने फरमाया एक बंदा अपने घर में बैठ के क्या तकसीम कर रहा हो? पैसे, अल्लाह की रजा के, और दूसरा बंदा अल्लाह के जिक्र में बैठ जाए। दूसरा बंदा अल्लाह के, ए मेरे गरीब भाइयों बुजुर्गों, इन हदीसों को पल्ले बांधो। जब किसी को सदका करते देखते हो तो कहते हो काश हमारे पास भी पैसे होते। आप कोई आम नबी, आप किसी आम बंदे के मानने वाले छोड़े हैं, आप किसी आम शख्स की इक्तिदा करने वाले छोड़े हैं, आप तो नबियों के सरदार के उम्मती हो। सरकार ने अपने गरीब उम्मतियों को भी ऐसे ऐसे तरीके दे दिए कि अमीर लोगों के सदकों से भी आप ज्यादा सवाब कमा सकते हो। सरकार ने फरमाया एक जाने इतना अमीर शख्स हो, जितना पैसे देता जाए 3 घंटे पैसे पैसे सदका कर रहा है। फरमाया इतनी देर तू तस्बीह हो या ना हो, जुबान से अल्लाह का जिक्र शुरू कर दे। तस्बीह की कोई शर्त नहीं, अगरचे हदीसों में तस्बीह का जिक्र है, यानी ये बिदत नहीं है, ये हराम नहीं है, इसमें पढ़ सकते हैं, हदीस में इसका सबूत है। लेकिन ना भी हो तो कोई जरूरी नहीं। असल जो जरूरी चीज है वो है उसका तलफ्फुज दुरुस्त अदा हो, जो जिक्र आप कर रहे हैं। हम तादाद के पीछे पड़े रहते हैं, मैंने 500 पूरा करना है, भले जो 500 में एक का तलफ्फुज ही ठीक ना हो। इस 500 इस अंदाज में पढ़ने से 5 मर्तबा पढ़ ले, लेकिन पढ़ इखलास और गहराई के साथ, ये तेरे 500 से भी क्रॉस कर जाएगा। वहां तो यह देखा जाता है कि पढ़ किस अंदाज में रहा है। तादाद जितनी भी तुझसे हो सके, कोई मसला ही नहीं। सरकार ने फरमाया एक सदका कर रहा है और दूसरा अल्लाह का। फरमाया अब मुझसे पूछो ना इन दोनों में अफजल कौन है? फरमाया मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा वो अफजल है जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है।
اب غریبوں کے آقا غریبوں کے لیے کیسے کیسے حل عطا فرمائے، صدقہ کرنے سے بھی بڑے۔ حالانکہ آج وہ دور ہے بخار کوئی کسی کو نہیں دیتا، یہ ایک مبالغتاً جملہ ہے، تو پیسے کون کب کسی کو دے گا؟ میرے بھائی سرکار نے فرمایا پیسے صدقہ کرنے سے بھی رب تجھے زیادہ اجر عطا فرمائے گا اگر تو اپنی زبان سے اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی ضربیں لگاتا جا۔ فرمایا صدقے والوں سے بھی جنت میں تیرا مقام اوپر چلا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام سیکھ کر سرکار کی شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔